العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دین اسلام کے اندر مساجد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے اور جس جگہ پہ سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مقام، وہ جگہ جس کو نمازیوں کے سجدے کے لیے مخصوص کیا جائے، اسے مسجد کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کے اندر سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں تو صرف اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. یہاں دو باتیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ اس زمین پر موجود مساجد، ان کا قیام وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اور مساجد وہ کسی کی جاگیر اور ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور نمازی آ کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو یہ ایک اللہ کے واحد اور یکتا ہونے کی دلیل بھی ہے کہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں آ کر اجتماعی انداز کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، ایک امام کے مقتدی بن کر. تو پھر اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کہ مساجد خصوصاً اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے کہ بندہ دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر اپنا وقت نکال کر جب آتا ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے اوپر سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ جسے قرار دیا ہے وہ مسجد ہے جو کہ اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار کو قرار دیا ہے. اور ایک اور حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ 7 ایسے لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ رب العزت کی عرش کے سائے تلے ہوں گے، یعنی کہ انہیں حساب اور کتاب کی سختی سے اور ہر قسم کی تکلیف سے بچا لیا جائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو ایک نماز پڑھ کر گیا، اب دوسری کا انتظار ہے، ظہر ادا کی تو عصر کا انتظار ہے، دل میں بے چینی ہے، اس کے کان اذان کے منتظر ہیں، اور وہ مسجد آتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اور پھر اس اہمیت کو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر واضح کیا ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی آباد کرتے ہیں. ابھی 4 خوبیاں ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہیں. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے والے وہ پہلے لوگ ہیں جو اس کے گھر کو رونق دیتے ہیں، اس گھر کی زینت اور اس کی خوبصورتی بنتے ہیں. والیوم الآخر، اور جن کو یوم آخرت کے اوپر یقین ہے، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک دن ہم سے ہماری عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں
نماز کو ادا کیا جائے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کی بہترین پختگی ہے کہ بندہ جب اللہ کے آگے سجدہ کر کے جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بدمعاش کے سامنے بھی ڈرتا نہیں ہے، چونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور نماز پڑھنے والے کو یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں تنہا نہیں ہوں، چونکہ میں نے اپنے رب کو منایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سمجھنے کے اعتبار سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، اور وہ میزبان آسمانوں کے اوپر موجود اپنے بندوں کے لیے بہترین بندوبست فرما رہا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی مہمان نے آنا ہو وہ پہلے اجازت طلب کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ہم دروازے ہی سے اس کو ٹال مٹول دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر کی دہلیز کوئی ہماری مرضی کے بغیر پار نہیں کر سکتا۔ یہ تو پھر کائنات کے بادشاہ کا گھر ہے، یہاں آنے والا وہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہے، جو اپنا وقت الگ کر کے اپنی مصروفیات سے ہٹ کر اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ معمول ہمیشہ کا ہونا چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ دل لگائیں، اپنا وقت اپنی مصروفیات کو محدود کریں، اور اللہ کی رضا کو اپنی اولین ترجیح جانیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔